لیکن اسی چیز کو لوگ لے کر کہتے ہیں عام طور پر احادیث مبارکہ کا جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ فلاں جگہ پر چلے گئے، جگہ مخصوص پہ چلے گئے، وہاں جا کر دعا کی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ غور کیجئے گا، میرے سب متوجہ رہے، تھوڑی سی بات ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اہل سنت والجماعت کہ جو لوگ ہیں، ہم اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نیک شمار کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جہاں پر نیک لوگوں کی بات چیت کرنا شروع کر دو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے صالح بندوں کی بات چیت کرو، یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہے، موجودگی تو بہت بڑی بات ہے، موجودگی تو بہت بڑی بات ہے، جہاں پر ان کا ذکر آ جائے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے، لوگ کہیں گے جناب بات تو آپ نے کر دی، اب اس کی دلیل بھی دے دیجئے تاکہ یہ جو اشکال ہے، لوگوں کے ذہن سے جو اشکال ہے یہ ختم ہو جائے۔ بالکل، سیدہ مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب چھوٹی تھی تو ان کے ماموں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو عبادت کی غرض سے کیا کیا؟ ایک جگہ مخصوص کر دی کہ بیٹی یہاں پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کیا کرو۔ وہ انہوں نے جب مخصوص کر دی، اپنی بھانجی کے پاس گئے، وہ عجیب چیز دیکھتے تھے، دو چار دفعہ گئے تو بڑی عجیب چیز دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ جاتے ہیں، اگر سردیوں میں جاتے ہیں ان کے پاس تو دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس گرمیوں کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ سردیوں کا موسم، جاڑے کا موسم، گرمیوں کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ اب سردیوں میں جاتے گرمیوں کے، اور گرمیوں میں جاتے تو سردیوں کے پھل، یعنی بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے، موسم جن کا نہیں ہوتا تھا۔ اب آج کوئی بندہ اٹھے کہہ دے جناب وہ تو کسی اس میں فریزر وغیرہ جس طرح سے آج بڑے بڑے بنا دیے گئے ہیں ان کے اندر رکھے ہوئے تو آ کے مل جاتے تھے، اس وقت تو بھائی لائٹ کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا، ہاں فریزر، ڈیپ فریزر، ان کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ وہ جاتے دیکھتے اور تازہ پھل جیسے ابھی توڑے ہوئے رکھے ہوئے، انہوں نے پوچھا بیٹی یہ ماجرا کیا ہے؟ غور کیجئے گا، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تیرے پاس آتا ہوں، سردیوں میں آؤں تو گرمیوں کے پھل، گرمیوں میں آؤں تو سردیوں کے پھل، یہ ماجرا کیا ہے؟ ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کہا؟ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے بلا حساب عطا کر دیتا ہے، وہ موسم کا محتاج نہیں ہے، وہ موسم کا محتاج نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، زکریا علیہ السلام نبی ہے، غور کیجئے، زکریا علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ سیدہ مریم کیونکہ نبوت مرد کے ساتھ خاص ہے، عورت کے ساتھ نہیں، اب وہ نبی تو نہیں ہو سکتی۔
اللہ کی نیک بندی ہے، اللہ کے نبی کی ماں ہے، اللہ کے نبی کی بھانجی ہے، یہ سارے رشتے مگر نبی نہیں ہیں۔ جب نبی نہیں ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام نے جیسے ہی سنا یہ بات، اس بات کو سنا کہ میری بھانجی کہہ رہی ہے کہ ماموں جان یہ جو پھل ہیں اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے جب چاہے بے موسم پھل عطا کرنے پر قادر ہے۔ بس حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا، جہاں پر سیدہ مریم بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی، جس جگہ پر، جس مصلی پر، قرآن میں آتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کہا زکریا علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ اب صاحب ظاہر سیدنا زکریا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو سیدہ مریم اس جگہ پہ نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اب اسی جگہ پہ وہ بھی بیٹھے ہوں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن کہتا ہے انہوں نے دعا کی۔ ہنالک دعا، وہیں پر کھڑے ہو کر، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا۔ زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہا ہے میرے رب۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی گھر والے بڑھاپے کی حالت کو، یہی حالت یاس جسے کہتے ہیں، وہ عمر کا حصہ جہاں پہ اولاد نہیں ہوتی، اس حصے کو پہنچ گئے۔ وہیں پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ اے مریم کو، بیٹھ، کیا کہتے ہیں؟ غور سے سنو، کیا کہا؟ اے مریم کو بے موسم کے پھل دینے والے، مریم کو بے موسم کے پھل دینے والے مجھ زکریا کو بھی بے موسم کی اولاد عطا کر دے۔ ہاں، مجھ زکریا کو بھی اس عمر میں، جس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اس عمر میں اولاد عطا کر دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے، ابھی وہ دعا مانگ رہے تھے، دعا ختم نہیں کی، دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی وقت فرشتہ آتا ہے، آ کر جواب دیتا ہے، آ کر خوشخبری دیتا ہے کہ اے زکریا تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ صرف دعا قبول نہیں کی، فرمایا قبول بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ دے گا بھی بیٹا، اولاد میں سے دے گا بھی بیٹا، ہوگا بھی نبی، ہوگا بھی صالح۔ کیا ہوگا؟ اور اس کا نام بھی بتایا، نام یحییٰ ہوگا۔ فرمایا اور وہ ایسا نیک و پارسا ہوگا کہ شیطان کچھ بھی کر لے، کسی بھی صورت میں آ جائے، وہ کبھی یحییٰ کو بہکا نہیں سکے گا، چاہے وہ، کیونکہ اس وقت میں سب سے زیادہ جو مشکل چیز تھی لوگوں کو بہکانے کے لیے، سب سے بڑا ہتھیار جو تھا وہ ہتھیار تھا عورت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین، فرمایا وہ سردار بھی ہوگا مگر عورتوں کا مکر و فریب اس پر نہیں چلے گا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا اور صالح بندوں میں سے ہوگا۔ اب میں سوال کروں، اگر نیک لوگوں کے پاس جا کر دعا کرنا شرک ہوتا، غور کیجئے کہ جو میں پوائنٹ دے رہا ہوں، نیک بندوں کے پاس جا کر دعا کرنا شرک ہوتا تو کیا اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نبی ہیں، خود نبی ہیں، مگر
مریم علیہ السلام کی جگہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے مالک تو مریم کو بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، اسی مریم کی وجہ سے مجھ زکریا کو بے موسم کی اولاد عطا فرما دے۔ اگر قبول نہ ہوتی، اگر شرک ہوتا تو اللہ کا نبی کام کرتا، اللہ کا نبی شرک کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ غور کریں، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر جاتے ضرور ہیں، اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ بھی جاتے ہیں، ان سے جا کر ان کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے صحبت اختیار کرنے کے دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ جگہ ہے ہر وقت اس جگہ پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس طرح سے حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، دوسرا وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے جاتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہر وقت پتہ نہیں ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، ہم کبھی پتہ نہیں سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں، کیسے ہماری زندگی چلتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہتے ہیں، اسی عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ رتبہ دیتا ہے، جو ان کے پاس آ جاتا ہے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، جو اس کا نام لے کر دعا کرتا ہے اللہ اس کا بیڑا بھی پار کر دیتے ہیں۔ اور جس جگہ پر وہ لوگ موجود ہوں اس جگہ کی زیارت کو بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کی سنت ہے زکریا علیہ السلام کی، کہ زکریا علیہ السلام اس جگہ پر گئے جہاں پر سیدہ مریم کیا کرتی تھی؟ عبادت کرتی تھی۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت ہی تو کرتے ہیں۔ آج کل کے جو ڈھونگی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، آج کل جو ڈھونگ رچا رہے ہیں ان کی بات نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے والے، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں تو آج کل آپ دیکھیے ننگ دھڑنگ بلنگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہاں 24 گھنٹے ہوش نہیں ہے، پانی کی جگہ پہ پیتے ہیں بھنگ، کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں۔ نہ تو کوئی ولی نہیں ہے، شیطان ہے اس روپ کے اندر۔ اسی طرح سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر دعا کرنے کا سکھایا ہے، دعا کرتے وقت ہمیشہ جو بھی دل